بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ای او بی آئی کے حوالے سے ہے اور بڑی معلومات ہے۔ وہ امپلائیز، وہ ملازمین جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو چکی ہے یا پینشن کے قریب ہیں، تو ان کے اجرا کے لیے ان لوگوں کو بہت پریشانی ہے کہ اب ہمیں ہماری جو ملازمت کا جو ٹائم ہے، یعنی کم سے کم پینشن کے اجرا کے لیے 15 سال ہونا لازمی ہے اور 60 سال کی عمر، اور اگر خواتین ہیں تو اس کی 55 سال کی عمر اور 15 سال سروس لازمی ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر وہ اپنے ریکارڈ کو کس طرح، ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ ریکارڈ کس طرح مینٹین کریں۔ اگر آپ نے کہیں مختصر دورانیے میں یا 4 سال یا 5 سال کام کیا ہے، جاب چھوڑ دی ہے، تو اس کا ریکارڈ بھی آپ اپنے پاس رکھیں گے۔ یعنی آپ اپنے ریکارڈ کے لیے یوں سمجھ لیں کہ آپ اپنی ایک پرسنل فائل مینٹین کریں گے، جس میں آپ نے پہلی دفعہ کہیں کام کیا ہوگا تو ای او بی آئی کا رجسٹریشن کارڈ آپ لیں گے، اگر سرٹیفکیٹ ہے اس ادارے کا وہ بھی لیں گے، سوشل سیکورٹی کا کارڈ ہے وہ بھی لیں گے اگر ملا ہے، تو وہ اس کو فائل کرتے جائیں اپنے ریکارڈ کے لیے، تاکہ جو بہت ہی آسانی ہوگی جب آپ کا عمر 60 یا 55 سال کی ہوگی تو آپ کو کلیم کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ اگر کوئی بھی کوئریز چاہتے ہیں یا معلومات چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں، ہمارے کامنٹس باکس کے اندر ضرور ہم سے رابطہ کریں، معلومات کریں، ہم اسی ٹائم انشاءاللہ رپلائی ضرور کریں گے۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں امپلائی کو اور ملازمین کو کہ اپنا ریکارڈ مینٹین ضرور کریں، خاص طور پر جب بھی آپ کسی بھی ادارے میں کام کریں تو اپنا شناختی کارڈ کو ضرور اس کو دیں، تاکہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ صحیح لکھی جائے، کوئی کنٹرڈکشن نہ ہو، کوئی ڈفر نہ کر رہا ہو، پوری ڈیٹ آف برتھ ہے اس کے حساب سے پھر وہ ریکارڈ میں چڑھے گی، تو اس کے حساب سے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ آیا ان کی 60 سال ہوئی ہے یا نہیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی خواتین ہے اور وہ انمیریڈ ہے، یعنی شادی شدہ نہیں ہے، اور وہ ملازمت میں آ چکی ہے، لیکن 4 سال وہ ملازمت میں آ چکی ہے، اس کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے، یعنی گیپ آ جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے شناختی کارڈ دوسرے اپنے ہسبینڈ کے نام سے ایشو کراتی ہے، تو اس سلسلے کے اندر اس کی کنٹینیوٹی نہیں رہتی اور ڈفر بھی ہو جاتا ہے کہ پہلے فادر کے نام سے چل رہا تھا، اب شوہر کے نام سے چل رہا ہے، یعنی سال یا 2 سال یا 3 سال کا ڈفرینس ہے، تو ڈسکنٹینیوٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر آپ ضرور نادرا سے رابطہ کریں اور متعلقہ ای او بی آئی کا ادارہ ہے ان سے ضرور رابطہ کریں، تاکہ آپ کی جو ایکچول ڈیٹ آف جوائننگ ہے، یعنی ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ ہے، وہ آپ کی کنٹینیو رہے اور وہی کاؤنٹ ہو جب آپ انمیرڈ تھیں یا شادی شدہ نہیں تھی، وہاں سے اس کے بعد اس کا بھی ضرور خیال کریں۔ یہ بھی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کرنا تھی کہ آپ کو اطلاع دینا تھی کہ آپ جو بھی کسی بھی ادارے میں ضرور کام کریں، اس کو ضرور یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کنٹریبیوشن دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، یہ رجسٹرڈ ہیں یا نہیں رجسٹرڈ۔ آج کے دور کے اندر جتنی بھی ای او بی آئی کے حوالے سے کنٹریبیوشن کی اماؤنٹ ہے، امپلائی کی یا امپلائر کی، تو آن لائن ہو چکی ہے، پورا کمپیوٹرائز سسٹم ہے، یعنی کمپیوٹر کے اندر جو بھی ادارے میں کام کر رہے ہیں، جو بھی یہ ریکارڈ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، تو ای او بی آئی کا ادارہ
ان کو رجسٹریشن نمبر دیتا ہے، اور پھر وہ لاگنگ ہوتے ہیں، پاسورڈ ان کو پاس ہوتا ہے. تو وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں جب وہ رجسٹرڈ ہو جائیں تو وہ بھی آپ اپنے ریکارڈ میں رکھیں، اور وہ آپ بھی خود بھی دیکھ سکتے ہیں. یو بی آئی کی آن لائن پر جائیں، وہاں پر انڈیویجول پر دیکھیں، وہاں پر آپ اپنا NIC نمبر ڈالیں تو آپ دیکھیں کہ آپ آیا کہ رجسٹرڈ ہیں یو بی آئی کے ادارے میں یا نہیں. اگر ہیں تو وہ ان کا پرنٹ آؤٹ لے کر وہ بھی آپ اپنے ریکارڈ میں رکھیں، تاکہ آپ کو پینشن کے اجرا کے اندر یا پینشن کی ڈاکومنٹس جمع کرانے میں کوئی دشواری نہ ہو. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ادارہ ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے، ان کی جلدی سے ڈاکومنٹس ایکسیپٹ کرتا ہے جن کے پروف بہت زیادہ ہوں اور ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہوں، تو ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پریشانی سے بچ سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہماری جو بھی کاوش ہے وہ ہم ٹائم ٹو ٹائم آپ کو بتاتے رہیں گے، معلومات دیتے رہیں گے. تو اس سلسلے میں ہم نے بھی یہ بھی پروگرام بنایا ہے کہ اگر آپ کے کوئی بھی معلومات ہیں، پھر ہم کہیں گے وہی کامنٹس باکس میں آپ ہمیں ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. کیونکہ آج سے میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائپ کی، اس نوعیت کی جو ویڈیو ہے بہت کم بنتی ہے، اور معلومات ہونے کی وجہ سے یا نہ ہونے کی وجہ سے. تو ہم یہ کہتے ہیں امپلائی کو، بھائی خدا را اپنا ریکارڈ مینٹین کریں. اداروں سے بھی جہاں آپ کام کر رہے ہیں تو ٹائم ٹو ٹائم وہاں پر اپنی معلومات حاصل کرتے رہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کنٹریبیوشن جو اماؤنٹ جاتی ہے وہ منیمم ویج سے جاتی ہے. آج کے دور میں منیمم ویج جو ہے وہ ہے 37,000. اس کا 6% ادارہ دیتا ہے، یعنی 1% تو امپلائی دیتا ہے اور 5% ادارہ دیتا ہے امپلائر. تو یہ دونوں ملا کر آج کے 37,000 کے حساب سے 6% یعنی 2,220 روپے ہر مہینے کنٹریبیوشن ادارہ پے کرتا ہے. آپ کا 1% بھی وہ ادارہ پے کرتا ہے. جبکہ حالانکہ بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ 1% ان کی سیلری میں سے ڈیڈکشن کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے. تو اس کا بھی خیال ضرور کریں کہ آیا آپ کی کٹوتی ماہانہ سیلری میں سے یا ویجز میں سے ہو رہی ہے. 1% 37,000 کے حساب سے 1% 300 غالباً 370 روپے بنتے ہیں. تو وہ اگر کٹوتی ہو رہی ہے تو پھر بھی صحیح ہے، اگر وہ کٹوتی نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ادارہ دے رہا ہے. لیکن آپ ادارے کے پاس ٹائم ٹو ٹائم جائیں، وہاں پر اپنی معلومات لیں یو بی آئی کے حوالے سے کہ آپ رجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہیں. اگر پھر بھی نہیں ہو تو پھر بھی آن لائن یا کمپیوٹرائز ہے، وہ آپ اپنی NIC ڈال کر چیک کر سکتے ہیں. تو یہ ضرور کریں، اپنا ریکارڈ مینٹین کریں شروع سے اور آخر تک. یعنی آپ نے جہاں پر بھی آپ نے شروعات کی ہے جاب کی، یعنی ادارہ ان امپلائیز کو رجسٹرڈ کرتا ہے جو پروبیشنری پیریڈ گزارنے کے بعد جن کو 6 مہینے یا جن کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے تو وہ کنٹریبیوشن شیڈول یا یو بی آئی میں رجسٹر کراتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ اپنا ریکارڈ بھی، جہاں پر آپ جاب کر رہے ہیں اپنا ریکارڈ بھی صحیح رکھ کریں، اور اپنی ریگولرٹی پنکچولیٹی کو بھی صحیح کریں، تاکہ آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ صحیح طور پر ماہانہ جاتی رہے، اور معلومات ضرور رکھتے رہیں. تو یہ ہماری معلومات تھی، اور یہ جو بھی ہم نے آپ کو پرووائڈ کی ہے. اس سلسلے میں ضرور ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ جب آئیں گے اس سے اچھی ویڈیو آپ کے سامنے لائیں گے تاکہ آپ کو مفید معلومات ہو سکے. تو پھر اس سلسلے میں ہم یہی کہیں گے، ریکارڈ کو خدا را اپنے ریکارڈ کو جاتے ہوئے پھر ہم یہ کہیں گے اپنے ریکارڈ کو ضرور مینٹین رکھیں. فائل بنائیں، ایک پرسنل فائل بنائیں، ان کو
بالکل اچھے طریقے سے کریں۔ تو اسی کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، اور اپنا خاص طور پر خیال رکھیں۔